وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 193 ہے، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی انسان کو مدد کی ضرورت ہے، کامیابی کی ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے، تو اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مسلمانوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے۔ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں جہاں اللہ رب العالمین نے کہا اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے اہل ایمان، ان آیتوں پر یعنی سننے کے بعد ہمارے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں اے فلان، تو کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً سنتا ہے، پیچھے مڑتا ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی بلائے تو آدمی کس طرح اس کو سنتا ہے۔ یہاں رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ ہم مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، مسلمانوں کو سنا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا ہے، ایسی آیتوں پر مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یا تو کوئی اچھی خبر ہوگی جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا پھر کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، اس سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے اور اس سے دور رہنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یعنی اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد ملتی ہے۔ ہم صبر کریں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر ڈٹے رہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تسلیم کر لیں، اور جو اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کی تعلیم دی ہے اس نماز کی پابندی کرتے رہیں، اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی مصیبت آتی تھی، جب بھی تکلیف آتی تھی، جب بھی دکھ اور مصیبت میں آپ داخل ہوتے تھے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ کو مصیبت پہنچتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد
اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ دیکھیے جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام کہاں پہ ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ پیارے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے مسلمانوں کی مدد اور کامیابی کے واسطے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ اس قدر دعائیں کر رہے تھے نماز میں کہ آپ کی چادر اوپر سے نیچے آ جایا کرتی تھی، سرک جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بس کیجیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب بس کیجیے، چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے، جانے دیجیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی کہ اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کا جو فیصلہ آ گیا، اللہ کا جو حکم آ پہنچا، اس پر صبر کیے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہا کہ جس سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، اللہ کی شان میں بے ادبی ہوتی ہو، صبر کرتے رہے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد کے اور خصوصی عنایت کے مستحق ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مگر ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ نماز کا کوئی تصور، پورا گھرانہ 20 لوگ گھر میں رہتے ہیں تو 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ 18 لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بہت زیادہ خرابی پائی جاتی ہے۔ عورتوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے۔ جیسے مردوں میں یہ شکایت ہے کہ مرد حضرات اور نوجوان اور یہ بوڑھے بہت کم نماز پڑھتے ہیں، ایسے عورتوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا رویہ اس زمانے کا ایسا ہے کہ بس جمعہ نماز پڑھ لیے، سمجھ لیے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی اس نماز کی پابندی کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، نیک عمل کے ذریعے سے، گناہوں اور بدعقیدگیوں سے بچ کر کے خالص توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی بستی کا سروے کر لیجیے، مسلمانوں کی آبادی 2000 ہے، نمازی کتنے ہیں؟ 20 ہیں۔ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اسی موقع پر؟ ہم کیا اللہ کی رحمت کے مستحق ہے کہ مسلم آبادی 2000 ہے، 4000 ہے، نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسلام پر عمل کرنے کا مزاج ہمارے اندر کہاں ہے؟ نماز کی پابندی ہمارے یہاں ہی نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی خرابی اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، نمازوں کی پابندی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مردوں کے یہاں جہاں خرابی ہے وہی عورتوں کے اندر بھی خرابی پائی جاتی ہے، تو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، عزت اور ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔